السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب ساتھیوں کا ٹھیک ہے؟ اچھا جی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ کے پھر میں جو بات ابھی کر رہا تھا اس کی وضاحت ضروری ہے، اس لیے کہ جب بھی آپ کے ذہن میں کوئی شک پڑے نا، آپ نے سوال وہ ضرور پوچھنا ہے۔ مجھے نہ پتا ہوا تو میں ریکویسٹ کر لوں گا کہ میں کل بتاؤں گا، لیکن یہ ہے کہ شک ذہن میں نہیں رکھنا۔ کیا خیال ہے؟ جی بلا شبہ سر۔ تو آئیے جناب پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ ثواب دے۔ جی پروفیسر صاحب، میری بات کو ذرا تھوڑا سا سمجھیے گا کہ جب اس کا جملہ ہم پڑھتے ہیں نا کہ بے شک ہم جانتے ہیں کہ بے شک وہ آپ کو غم میں ڈالتے ہیں جو کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ تشنگی باقی ہے ابھی کہ وہ کیا کہتے ہیں، پھر آگے سے شروع ہو گیا فَإِنَّهُمْ لَا يَكْذِبُونَكَ يُكَذِّبُونَكَ، کہ بے شک وہ آپ نہیں، کی وہ تکذیب نہیں کرتے۔ تو ہاں جی بالکل، ایک تشنگی یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ جی پیچھے آیا ہوا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو انہوں نے باتیں کی اتنی لمبی کہ ہم تو تجھے رسول نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کیا کرتا، تمہارے ساتھ ایک مالک فرشتہ جو تھا وہ بھیج دیتا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ساری کہ اللہ کے بندے ان کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے یا وہ خود بھی گئے اتنے قریبی، اور لوگ جو ہیں وہ اس کو جھٹلا رہے ہیں۔ یہ بڑا کرب ہوتا ہے کہ انسان سچا ہو اور پوری دنیا کے ارد گرد کے لوگ اس کو کہہ دیں کہ بھئی تم جھوٹے ہو، نعوذ باللہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، تم ساحر ہو، تم کاہن ہو، ایک یہ بات۔ تو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے یہاں، اس کا تعلق پچھلی آیات سے ہے بالکل، جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے۔ یہی میرا جی، سوال تھا کہ یہ جو تو اب یقولون آپ ہے۔ کے سوال کا جواب ہو گیا ٹھیک۔ اب شکریہ۔ میرے ذہن میں جو چیز آئی ہے کہ جو آپ کے ذہن میں آئی ہوئی ہو یا نہ آئی ہو، وہ میں نے کلیئر کرنی ہے۔ وہی اللہ وہ میں نے کلیئر، جی جی میں ابھی بھی بتاتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اگر اس کا لفظی ترجمہ کریں گے تو قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ یہ کئی دفعہ ایک بندے سے مخاطب ہو کے اس کا جو انجام ہے وہ زیادہ کے لیے کر دیتا ہے۔ یہ اسلوب ہے قرآن مجید کے ایک، مطلب قرآن مجید کا اسلوب، اس پہ پوری کتاب ہے ایک۔ تو ان میں سے ایک اسلوب یہ ہے، مثلا میں ترجمہ کرتا ہوں، اب آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اس ترجمے کی، میں وہ کرنے لگا ہوں۔ قد نعلم، بے شک ہم جانتے ہیں، انہو لیحزنک الذی، بے شک وہ، یقیناً تجھے یحزن غم میں ڈالتا ہے، الذی وہ شخص، اب یہاں تو آ گیا وہ شخص، جی تو یہاں تک پتہ چلا کہ مخاطب کیا ہے، ایک شخص ہے یا زیادہ؟ ایک۔ اب اس کے لیے جو دماغ میں آتا ہے وہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہاں وہ شخص کی بجائے وہ لوگ ہوتے، یہاں ہوتا الذین، کہ تجھے غم میں ڈالتے ہیں وہ لوگ، یقولون جو کہتے ہیں۔ ایسا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ تو میں اس بات کی تصحیح کر رہا تھا کہ قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ وہ پہلے کتنی دفعہ پر، اس کی ایک مثال میں نے یہ دی کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پہلے پارے میں حضرت آدم علیہ السلام کا وہ جو رکوع ہے تخلیق کا، اور اس میں معاف کر دیا، تو اب اس کے بعد زنیجے تو آ گئے، تو
تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، یہاں کم کہا کہ جب جب تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، تو آگے کیا ہے لفظ؟ فمن تابعہ، فمن تبع ہاں، ہدایا، اب اس کے معنی کیا ہے فمن تابعہ؟ جس نے جس نے پیروی پیروی کی، جس نے پیروی کی، وہ ایک ہے یا ایک فمن ہی ہے۔ تابعہ ہدایا؟ اب یہ ایک کے لیے ہے فمن تابعہ، جس کسی نے، جس شخص نے پیروی کی ہدایا، میری ہدایت کی۔ اب آگے ترجمہ آ رہا ہے ولا خوف علیہم، علیہم جمع ہے، جمع آ گیا، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ تو یہ میں بتا رہا تھا کہ قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ واحد ایک بندے کو ذاتی طور پر ایک مطلب انڈیویجول اٹینشن، یہ ہماری مطلب جو پروفیسر جانتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی انڈیویجول اٹینشن ہونی چاہیے۔ جی اب جی، یہ ہے انڈیویجول اٹینشن، ایک بندے کے لیے ہر بندہ الرٹ ہو جائے۔ اب وہ بندے کلاس بن جاتے ہیں، اب ان کے لیے پھر یہ بات ہوتی ہے یقولون، جی تو اب میں اچھا، اس طرح ترجمہ کی کرتا ہوں۔ کئی جگہوں پہ مثالیں آئی ہیں، جیسے دوسرے رکوع میں بھی ہے بہت وَمِنَ ساری، النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، تو جی 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 من یقول، اب یہاں پہ بھی وہی بات ہے جیسے آپ نے کہی فمن تابعہ، جی نہیں، اسی طرح سے وہ ہے وہاں پروفیسر وہاں اصول اور ہے، وہاں یہ ہے کہ جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ وہاں کام کرتا ہے، جی کہ وہاں جملہ فعلیہ کام کرتا ہے کہ فعل واحد ہی آئے گا۔ یہ ٹھیک ہے، اصول ہے عربی قرآن کا کہ وہ فعل اگر جملے فعل سے شروع ہوگا جملہ، تو اس کے بعد جو چیزیں آئیں گی وہ دیکھیں گے کہ فاعل جمع ہے یا نہیں۔ اب یہ جملہ فعلیہ نہیں ہے، یہ اللہ زی آ رہا ہے، اس میں موصول ہے یہ، اور واحد کے لیے ہے، تو جی لہٰذا جی اس کو ہم ترجمہ زیر پائے زیادہ نہیں لائیں گے، اس لیے کہ لوگوں کے ذہن میں بات آ جی گئی جی، کہ اللہ تعالیٰ ایک سے مخاطب، یقولون سب مل کے کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میں ذرا ترجمہ کر کے آگے چلتا ہوں، اس لیے کہ تو یہاں چیز جو آ رہی ہے وہ دو ایک چیز کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غم ہوتا تھا کہ میں سچا نبی ہوں اور اللہ کی طرف سے برگزیدہ ہوں، اللہ تعالیٰ کا مجتبی مصطفیٰ ہوں، اور یہ لوگ میرا مذاق اڑا رہے ہیں اور مجھے کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایک فرشتہ بھی ہونا چاہیے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ پہلی بات یہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے یہاں، یہ کام کروانا دنیا کے اندر، اور ہم اگر استاد ہیں تو بچوں سے آگے پریپیئر کرنا یہ باقاعدہ کام ہوتا ہے کہ کبھی پیار سے شروع، اور اگر نہیں سمجھا تو آگے تھوڑی سی تنبیہ بھی کر دی۔ دونوں اسلوب اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں آج پڑھیں گے۔ اچھا جی، قد نعلم، بے شک ہم جانتے ہیں، انہ لیحزنک الذی، تجھے وہ شخص غم میں ڈالتا ہے۔ اب آنا کیا چاہیے تھا؟ یقول، یقول، آنا یقولو آنا چاہیے تھا، اللہ سے ہے، یہاں آ گیا ہے یقولون، جو وہ سب کہتے ہیں۔ قرآن مجید کا اسلوب ایک سے آ کے جمع کی طرف آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، وہ تیری تکذیب نہیں کرتے، اصل میں جس نے بھیجا ہوا ہے یہ اس کی تکذیب کرتے ہیں، لہذا اس کو سمجھانے کے لیے کہا کہ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمُونَ، اب میں تھوڑا سا اضافہ اپنے پاس سے تھوڑا سا کروں گا، لیکن یہ ظالم، خاص ظالم، بِآیاتِ اللہ یجحدون، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ تو لہذا تم بے خوف رہو، اور جب تبلیغ کی جاتی ہے تو شرح صدر کے ساتھ کی جاتی ہے اور خوش ہو کے کی جاتی ہے تو اس کا اثر ہوتا ہے، کیوں جی؟ بالکل جی۔ اچھا پروفیسر صاحب، جب یہ پھر اس حصے کا ترجمہ کریں گے تو ابتدا میں پھر واحد ہی رکھیں یا یقولون کی وجہ سے بھی سارا جمع کر لیں؟ جی جمع کر رہے ہیں، اجازت ہے اس کی، الذین یقولون، وہ لوگ جو کہتے ہیں۔ کیونکہ مترجمین میں اس کا اس پوری عبارت کا جو ترجمہ کیا ہوا وہ جمع کی ترجمہ صورت میں کیا، کیا ہے۔ جمع کیا ہے تو کریں آپ، بالکل کریں، کہ ٹھیک، سارے کہتے تو سارے ہی تھے، لیکن جی اللہ تعالیٰ نے فردن فردن سب کو کہا، ایک چیز یہ ہے ٹھیک کہ کام میں نہ ڈالیں،
دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ غم میں ڈالتا ہے کوئی شخص بھی تو لہذا آپ فکر نہ کریں. اب فکر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہاں بات بتا رہا ہے اور اس کا علاج بھی بتا رہا ہے اگلی آیت میں، کہ انہیں کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر قرآن مجید نازل ہو چکا ہے، 11 سال ہو چکے ہیں، یہ 12واں یہ 13واں سال ہے، ایسا ہے. تو جی. ہم نے تو کتنے ہی رسولوں کے قصے، کہانیاں، واقعات، ان کی تبلیغ کا انداز، یہ سارے کا سارا بتایا ہے. اور یہ بھی بتایا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے رہے اور کشتی والے مسلمان ہوئے. جی بالکل تو ایسے ہی. ویسے گھبراہٹ تو وہاں بھی آ گئی تھی ویسے، کیوں جی؟ جی. جی ہاں، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب فرمایا. ایسا ہے ماشاء تو ہاں، جی. لوط علیہ السلام کو دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، اور بڑی بڑی جد و جہد ہے ان لوگوں کی، جن کو ایسا نہیں ہے کہ یہ عام تو خیر کہہ ہی نہیں سکتے، لیکن رسولوں پر بھی بڑی بڑی تکلیفیں آئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، جی آپ پڑھتے ہیں، آپ آیت نمبر 20 آیت نمبر 34 34 پڑھنی. 34 سر. 34 جی. اب میرے ساتھ آپ ہوں گے. جی سر. جی سر. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ. کذبت مؤنث ہے، کیوں آیا مؤنث؟ رسول کی رسول اصل میں ہے نا، رسول کی جمع رسول آیا ہاں، ہے کہ یہ رسول کی جمع رسول جمع ہے. مکسر. بہت مجھے خوشی ہوتی ہے جب یہ عربی کی لغت کی آپ بات کرتے ہیں نا تو سمجھ آ جاتی ہے، تو پھر مزہ آتا ہے. ورنہ بہت سارے لوگ ہیں کہ جو اس کے ترجمے مؤنث کے اندر ہی کر رہے ہوتے ہیں. جی اس لیے کہ انہوں نے دارابو دارابات وہی جی. پڑھی ہوتی. اچھا جی، جی. والا بات اب مجہول ہے یا معروف ہے، ایکٹیو ہے، مجہول ہے، پیسو ہے؟ پیسو وائز ہے. مجہول ہے سر، پیسو جھٹلائے وائز ہے. گئے. تو ترجمہ کہا جی بالکل، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، بے شک یقیناً بے آپ سے شک پہلے آپ سے رسول آپ کی پہلے سے تکذیب کئی پہلے رسول کئی جھٹلائے رسول گئے. جھٹلائے گئے. جی بالتاکید، یقیناً، دو لفظ اللہ نے استعمال کیے ہیں، لام بھی قد بھی. ویسے ذہن میں یہ رکھیے گا اپنی عربی گرامر کو ٹھیک کرنے کے لیے کہ جو قد آتا ہے یہ ماضی قریب کے لیے آتا ہے. قد جی. ہیز کے معنی ہے اس کے، جی ہیز بن، جی تو یہاں آ جائے گا. تو سمجھے ہیں یا نہیں سمجھے؟ لیکن بالکل قد کے معنی بے شک بھی ہیں. تو چونکہ وہ اب یہ قد کے معنی بے شک بنا کیوں، یہ بھی ذرا ڈسکس کرتے ہیں. مطلب وہ جو ایک تو ہوتے ہیں نا کہ بھئی یوٹوپین جب آپ اپنے دماغ کے اندر کوئی ایک تصور لے آئے. دوسرا یہ ہے کہ تقدیر کے اندر تو لکھا جائے گا اس کے اوپر ہمارا ایمان ہے. تیسرا یہ ہے کہ یہ حقیقی واقعہ ہوا. اب جو واقعہ ہو چکا ہو اس کو ہم بے شک کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ بالکل. نہیں ہے. ہاں، اب یہ ہے اصل میں قد کے معنی اور انا اور انا کے معنی کے اندر فرق. اور لام التاکید. آگے چلیں جی. تو جی بالکل. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ. جی ڈاکٹر صاحب ترجمہ کریں گے. یقیناً آپ سے بے پہلے شک کئی رسول جھٹلائے گئے. آپ سے پہلے کئی رسول جھٹلائے گئے، اور انہوں نے کیا کیا؟ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا. انہوں نے صبر کیا. انہوں نے صبر اور کیا انہوں اس نے چیز صبر پر کیا اس صبر کیا پر علامات اس پر جو وہ جھٹلائے گئے. جھٹلائے گئے. ٹھیک ہے، ہاں، جو وہ جھٹلائے گئے اس پر انہوں نے صبر کیا. اور یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی، ترجمہ پڑھتے ہوئے بڑی آسان لگے گی، لیکن اگر ہر روز گھر سے باہر نکلتے ہوں اور لوگ باہر کھڑے ہوں، او جھوٹے، او فلانے، ہم نے تمہاری آیات جو تمہارے اوپر اترتی ہیں اس کو ہم نے نہیں کرنا، اور اپنا کیا نام ہے، مطلب کس طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یا ان لوگوں کی بےعزتی نہیں کی گئی. تو یہ ہے صبر.
فصبروا علی ما کذبوا، اور خاص طور پر کہ جب انسان کی ذات ٹھیک ہو اور دوسرا آدمی اس کو غلط کہے، یہ یقین کرو نفسیاتی طور پر سے، جسمانی طور پر سے زیادہ نفسیاتی طور پر بڑا المناک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بالکل بالکل تو یہ کام ہے جو نبیوں اور رسولوں نے کیا ہے، ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ ہمارے اوپر کوئی ایک روڑائی آ جائے، کوئی ایک گالی آ جائے، کوئی ایک ہی چیز آ جائے کہ ہم صحیح ہوں دوسرے ہمیں غلط کہیں، ہم نے نہ کیا نہ ہمیں پتا ہے جی۔ تو فصبروا علی ما کذبوا دوسری چیز ہوگی ترجمہ، انہوں نے جھٹلائے جانے کے باوجود صبر کیا۔ انہوں نے جھٹلائے جانے کے باوجود صبر کیا۔ اب تیسری چیز وَأُوذُوا اور انہیں تکلیف دی گئی۔ اب یہ جسم بھی ہے، مارا بھی، پیٹا بھی، گلے کے اندر باقاعدہ چادر ڈال کے اس کو گھونٹا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اوجری کو ڈال دیا گیا، پھر طائف کے سفر کے اندر کیا کیا ہوا، پھر گھر سے نکال دیا گیا، وہاں بھی نہیں چھوڑا، پیچھے لوگ آ رہے ہیں، لوگوں کے اتنے دشمن ہوتے ہیں کبھی۔ میں تو کبھی تصور کرتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر سوتے تھے تو ان کی یا تو وہ رسول تھے، اللہ کی طرف سے خاص مدد تھی اور اللہ ہی کی مدد تھی، ورنہ ہم ہوں باہر بندے کھڑے ہوں، کیوں جی، گنے بندوقیں لے کے، اور ہمیں کہا ہو کہ تم نے ہجرت کرنے جانا ہے اور درمیان میں سے نکل کے بھی جانا ہے۔ یار ویسے ایمانداری سے تصور کرو کہ ایسا ہم کر سکتے ہیں؟ نہیں، سوال ہی نہیں پیدا، سوال ہی پیدا نہیں بہت ہوتا۔ مشکل، تو بہت وہ مشکل۔ عظیم المرتبت اور عظیمت والے اشخاص ہیں یہ، اسی لیے رسول ہے۔ وَأُوذُوا اور انہیں جسمانی تکلیف بھی پہنچائی گئی۔ اب اس کے اندر جسمانی بھی ہے، ذہنی بھی ہے، لیکن یہ تین چیزیں جب کی کہ پہلے رسولوں کو جھٹلایا گیا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے صبر کیا جھٹلائے جانے نہیں، کے ابھی بعد۔ خوبصورت ترجمہ یہ کیا انہوں نے کیا صبر کہ کیا۔ تکذیب، ہاں جی، ان کی تکذیب کرنے کے باوجود انہوں نے صبر کیا، جی آخر سے پیچھے، اور جی پھر انہیں تکلیف دی گئی۔ اب اللہ کی جو چیز دیکھنا چاہتا تھا نا اللہ تعالیٰ، وہ اس نے دیکھ لی۔ حَتَّىٰ آتَاهُمْ نَصْرُنَا، تو یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری ان کے مدد آ پاس گئی۔ مدد آ گئی۔ ایسے نہ پروفیسر صاحب آپ کے پاس کیا لکھا ہوا ہے، آتا لکھا ہوا ہے یا عطا لکھا ہوا ہے؟ میرے پاس ہے عطا ہوں۔ جی آتا عطا ہی ہے، میں نے اگر آتا پڑھا ہے تو غلط پڑھا ہے جی۔ حتی یہاں تک کہ عطاہم ان کے پاس آ گئی نصرنا ہماری مدد، یہ چھوٹا وزن نہیں ہے، ہماری مدد آ گئی۔ اللہ کی مدد جب آتی ہے تو نا کو اسی کبریائی کے ساتھ پڑے، اب آ گئی تو اب آگے کون پھڑکے گا اللہ کی مدد کے آگے؟ جی کوئی نہیں۔ کوئی نہیں۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ بھئی تمہیں فتح ہوگی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے اندر بھی فتح گئے ہیں۔ ہمیں کہا جو بھی کام کرے گا اسلام کا غلبہ ہونا ہے جی، اور آپ نے صرف اتنا کام کرنا ہے، تبلیغ کرنی ہے، اور یہ ذہن میں رکھنا ہے لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے ہے جو اس نے کوشش کی، رزلٹ نہیں مجھے آپ سے چاہیے۔ یار میں تو کہتا ہوں، خدا کی قسم میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بہت بہت پیار کرنے والا، اگر رزلٹ کہتا کہ تم نے 9ویں جماعت کے اندر سرٹیفکیٹ لے کے ہی آنا ہے تو سارے مارے گئے۔ صحیح۔ تو جنت کا فیصلہ کس پہ رکھ دیا؟ کوشش۔ کوشش پہ۔ کوشش۔ اب آگے جی کہتے ہیں ولا مبدلا، جی مبدلا اس میں فاعل ہے، تبدیل کرنے والا۔ نہیں بدلنے والا۔
نہیں کوئی بدلنے والا لکلمات اللہ، اللہ کے کلام کو، باتوں کو، کلام کو، اللہ باتوں کو۔ کے کلام کو، اللہ کی بات کو، باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ جو کچھ اللہ نے کہہ دیا حق، سچ، اور وہی ہونا ہے۔ ہو گیا جی؟ یہ کیا جی، مطلب ہوا ولا مبدل اور لکلمات اللہ کی اللہ؟ باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ بالکل، لہذا جو وہ کہے، میں آپ ساتھیوں کے لیے، اپنے لیے بھی، اس لیے کہ میں آج کل بڑی مشکل میں پھنسا ہوں جی، اور مجھے یہ پڑھا کے نا تو میرا اپنا علاج ہو رہا ہے، میرا اپنا علاج ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جو مشکلوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں ان کے لیے ہر مشکل کے بدلے میں کیا ہے؟ گناہوں کے اندر چھٹکارا ہے نا۔ بے شک۔ تو وہ اپنے آپ کو اس طریقے سے سمجھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، کہ بے شک تمہارے پاس بھیجے ہوں کی خبر آ چکی ہے۔ جی، تو دو بھیجے ہوں خبر کی، آتا ہے بھیجو سے جی، مراد رسولوں کی خبریں، پہلے رسولوں کی خبریں۔ مرسلین، مرسلین کا مطلب ہے بھیجے ہوئے، تو آپ بریکٹ میں رسول کر لیں۔ نبائی، نبا خبر، خبر جی، من خبروں میں سے، جا آقا تیرے پاس آ چکی ہیں، قد چکا، یہاں ماضی قریب بن جائے گا تو ہم اس کو بے شک کریں گے۔ بالتحقیق تیرے پاس ہمارے بھیجے ہوئے رسولوں کی نبا خبر آ چکی ہے کہ انہوں نے کیا کچھ کیا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک خبریں، جتنی بھی 26 رسولوں کی تو خبریں آئی ہوئی ہیں نا، کیوں جی؟ جی جی گھبرانے کا، ویسے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب کو تسلی دینے کا انداز کیسا ہے؟ اللہ، بالکل صحیح بات ہے۔ اور یہ انداز یہ ہے کہ جو لوگ اس وقت مبلغین بنے اور ان کے اندر سے قائد بنا دیا جائے، خواہ وہ کٹا حبشی ہی کے، ناک کٹا حبشی ہی کیوں نہ ہو، ناپسند ہی کیوں نہ ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی اطاعت کرو، اس کا حکم مانو جی۔ اور اس کو کیا چاہیے؟ وہ اسی قسم کی اپنا کرے، اپنے جو اس کے ساتھ تبلیغ کرنے والے ہیں، محنت کرنے والے ہیں، لوگوں کے سب پاس بات کرنے والے ہیں، میں نے کہا کہ دیکھو بھئی اللہ کے رسول کے ساتھ اتنا ہوا، رسولوں کے ساتھ اتنا ہوا، اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے تو آپ بھی یہ کام کریں۔ کام کرنے والا یہ ہے یہ سر نابا یہ جو ہے یہ خبریں ہیں کہ خبر ہے؟ جی، انبا نہیں آیا، نبا خبر ہی میں نے کہا بس جی جی۔ اچھا جی، کون کریں گے اس کا ترجمہ؟ جی میں کر سکتا۔ کریں جی۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، یقیناً آپ سے پہلے کئی رسول جھٹلائے گئے، فَصَبَرُوا، تو انہوں نے صبر کیا، عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، اس پر جو وہ جھٹلائے گئے، جو ان کی وَأُوذُوا، تکذیب کی گئی۔ اور ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وَأُوذُوا، اور انہیں تکلیف پہنچائی گئی، حَتَّىٰ آتَاهُمْ نصرنا، یہاں تک کہ ان کے پاس آتاہم ہماری نصرنا، جی، نصرنا، آتاہم، جی، یہاں تک ان کے پاس، حَتَّىٰ آتَاهُمْ نصرنا، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی، ولا مبدل لکلمات اللہ، اور اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، نبا، نبا جی، نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً تمہارے پاس ہمارے بھیجے ہوئے رسولوں کی خبر آ چکی ہے۔ بالکل جی، ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب آپ کے اندر جو تھرڈ بوسٹر لگنا تھا کووڈ کا، وہ کوئی لگا یا نہیں لگا؟ بالکل بالکل لگ گیا جی۔ لگنا چاہیے، لگنا چاہیے
پہلا بوسٹر تھا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. دوسرا بوسٹر تھا کہ آپ اپنا وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. اب یہ بوسٹر پہ بوسٹر ہیں اور ہم اس طرح ترجمہ پڑھ رہے ہیں. اور مولانا نے تو بڑی خوبصورت بات کہی عبداللہ مودودی صاحب نے. انہوں نے کہا جن کو سمجھ نہیں نا آتا قرآن مجید کا ترجمہ وہ فیلڈ کے اندر جائیں. فیلڈ کے اندر جائیں گے تو یہی قرآن مجید کے حالات جو ہیں ان کے اوپر آئیں گے، پھر سمجھ آئے گی. کیوں جی؟ صحیح. جی اور ڈاکٹر اسرار صاحب نے فرمایا یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو محنت کروانے والے ہیں، محنت کرنے والے ہیں. یہ وہ جو آج کل کی کرامات اور وہ چیزیں وہ اپنی جگہ پہ برحق، لیکن کرامات سے یہ چیزیں نہیں آئیں گی. ہم کرامات کے قائل ہیں، ہم ان کے انکاری نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ اس شخص کے لیے ہوتی ہے، وہ تبدیلی کے لیے نہیں ہوتی. تبدیلی کے لیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے راستہ بتایا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. وَكَذَلِكَ نہیں وہ جو ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. پروفیسر میری رہنمائی هو فرمائیں. الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله بس وكفى بالله یہ شهيدا بھی آتا ہے ولو كره المشركون بھی آتا ہے. یہ رستہ ہے، یہ رستہ ہے، یہ رستہ ہے، اس کے علاوہ رستہ کوئی نہیں. آپ اس کے بعد کیا کر سکتے ہیں؟ اب کرامات کر کے بھی دکھا لیں آپ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے خود کرنا ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدا، قرآن مجید بالہدا ودین الحق، جو کچھ انہوں نے کر کے دکھایا. ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ دنیا کے جتنے ادیان ہیں ان کے اوپر ان کو غالب کر دے. خدا کے بندو غالب کرنا یہ نہیں ہے کہ آپ نے بندوقیں چلانی ہیں اور فلانا چلنا ہے، وہ تو بڑی دیر کے بعد آتا ہے. اس سے پہلے پیار محبت کی باتیں آتی ہیں، روابط آتے ہیں، ان کے ساتھ آدمی خوبصورتی پیدا کرتا ہے، چائے پیتا ہے اور ساتھ ساتھ ان کو بتاتا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ مجھے آپ میرے بھائی ہیں، آپ مجھے کہاں سے نعمت مل گئے یہ، اور میں آپ کو کیسے مل گیا جی، کہ جو ہم ایک دوسرے کے پاس بیٹھ کے ایک دوسرے کو یاد دہانی کرا رہے ہیں. ہمیں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہے او جی مجھے سب کچھ آتا ہے. مجھے تو ککھ نہیں آتا. میں تو آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ جتنا علم ہے نا یہ، اس میں سے کچھ بھی نہیں آتا، لیکن جب آپ کو بتاتا ہوں تو پھر سمجھ آتی ہے. اللہ جی آگے جی اگلا سبق جو ہے نا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. جی 38 منٹ ہو گئے، 12 منٹ ہیں، لیکن یہ آیت مسعود صاحب، زبردست سر. مسعود صاحب، مسعود صاحب کا مائک آف ہے. مسعود جی صاحب سر کا مائک آن کریں اور انہیں اٹھائیں، میں ان سن رہا ہوں. کا غلبہ نہ آ جائے. میں آپ کی جی باتیں سن رہا ہوں سر. آپ باتیں سنیں اور آپ غور سے سنیں. غور سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس آیت کے اندر اللہ کی کبریائی ہے، اللہ کی عظمت ہے. اللہ اکبر. ہمارے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے اللہ کے بڑے پن کو، ہمارے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں. اللہ اس سے بھی بڑا ہے. اچھا ایک دوسری یہ ہے کہ اس کا مطلب وہ کیا چیز ہے. مجھے یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق میں سے، کل بھی میں نے پوچھا تھا، سب سے زیادہ پیار کس سے کرتا ہے؟ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. پکا یقین ہے یا نہیں؟ 100% پہ لکیر ہے سر. کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے بڑی محنت کی ہے اللہ تعالیٰ کا دین قائم کرنے میں، اور دنیا کے اندر اپنا کچھ حصہ جیسے وہاں رہتے تھے وہاں کر کے دکھایا، اور ایسے ساتھی تیار کیے جنہوں نے پورا وہ اسرار. ڈاکٹر اسرار صاحب بڑی خوبصورت مثال دیتے.
सल्तनत उस्मानिया को देखो तो वो एक उकाब की तरह है, दरमियान में मिडिल ईस्ट का, और एक दायां पहलू है वो आपका पूरे का पूरा काजाकिस्तान और तमरकस्तान और ये पाकिस्तान इसकी तरफ जाता है, और उसका दूसरा पैर जो तायर है परिंदा वो पूरे का पूरा अफ्रीका को कवर करता है। ये थी सल्तनत उस्मानिया। क्यों जी? जी बिल्कुल। और इसका बीज डालने वाला कौन था? अल्लाह ने तो कहा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक। सुनो जी आप, अल्लाह ताला उनको भी ये कह रहा है कि जो काम करना है वो ताकत के मुताबिक करना है, गम में नहीं पड़ना जी। खालिक और मखलूक, उस्ताद और शागिर्द, ये जो है ना, वो अल्लाह का पकड़ा खुदा, अल्लाह का पकड़ा क्या है जी? छुड़ाले मोहम्मद, मोहम्मद का पकड़ा छुड़ाले छुड़े। मोहम्मद, मोहम्मद का पकड़ा छुड़ा कोई नहीं सकता। ईसाई बन जाते हैं हम, यकीन करो, सही बात। हम ईसाई बन जाते हैं, क्या करेंगे? नहीं नहीं, और अल्लाह हम अपने अकीदों को ठीक करें। इस वजह से इस आयत को मैंने पढ़ा तो मैं, यकीन करें कि मेरी आंखों के अंदर आंसू आ गए थे कि क्या ये भी हो सकता है कि अल्लाह ताला रसूल पाक को लफ्ज जाहिल कह दे जी। लेकिन है इसलिए कि अल्लाह की अथॉरिटी है और इसको मानना है। पढ़ो, अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये बोझ होता होगा या हुजन होता होगा, प्रॉब्लम होती होगी, और ये इंसानी फितरत है। अल्लाह ताला कह रहा है व इन काना काबुरा अलैका इरादुहुम। काबुरा पहले पढ़ चुके हैं जी। इन्ना वो हमने पढ़ा था, मैं आपको बताऊं कि इन्ना सलाता वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात व इन्नहा लकबीरा। लकबीरतुन। क्या मतलब है लकबीरतुन? गिरान बहुत गुजरना, भारी शाह है। गुजरना, भारी होना। भारी है, ठीक है, ठीक है। काबुरा मक्तन इंदल्लाहि, वो अल्लाह के यहाँ ये बहुत भारी बात है गुस्से के लिहाज से जी। मक्तन, अब यहाँ है कि इन काना काबुरा अलैका, जी जरा प्लीज इसको डिस्ट्रैक्शन को खत्म करें प्लीज। अगर तुझे भारी ग्रां लगे उनकी बात, व इन काना काबुरा अलैका इरादुहुम, अगर उनका मुंह मोड़ना, तुझे इराद, भारी इराद का मतलब क्या है? मुंह मोड़। एराज मुंह मोड़ना। मुंह वान तुम मोड़ना। मोड़ इरादुहुम, उनका उनका मुंह उनका मुंह मोड़ना। उनका मुंह मोड़ना। अलैका काबुरा, तुझको भारी लगे जी। जी। तुझको भारी लगे। तो अल्लाह ताला आगे क्या कह रहा है? अल्लाह ताला दो काम बता रहा है कि अगर तुम्हारे अंदर ताकत है, फ़इनिस्तता, अगर तू ताकत रखता है, अन, ये के, बाकी सारी बंदे गौर से सुनने, अन तब तगिया, कि तू तलाश कर ले। पड़ा हुआ है तब तगिया जी, इब्तिगा पड़ा हुआ ना, उसी से है तब तगिया। जी। इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह है, तलाश करना, बना ले, तलाश कर ले। नफक, निफाक से निकला है जी। नफक कहते हैं कि मुनाफिक दो रोया सांप होता है कि इधर से लिया आगे से उधर कर दिया। नफक सुरंग को कहते हैं। ये जो माशाल्लाह पुरानी गवर्नमेंट अंडरपास बना गई है ना, बड़ी बड़ी सुरंगें हैं। एक सुरंग है चंदगा, जो आपके पाकिस्तानी डिजाइनर ने अपना पूरी की पूरी की, और मैं माशाल्लाह उसके अंदर से कितनी दफा गाड़ियां, वो तकरीबन 1.5 किलोमीटर है, गाड़ियां जा भी रही हैं, अंदर भी आ रही हैं, और समंदर के नीचे है, उसके ऊपर से शिप गुजरते हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा अनिस्तता अन तंबगी नफकन, अगर तू ताकत रखता है तो फिल आर्दी, तर्जमा करें जी, अन तब तक ही नफकन फिल आर्दी,
تو زمین میں سرنگ کھود وہ لیں. تلاش کر رہے ہیں. تلاش تو زمین میں زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لے، ویسے بنا لے بھی اللہ تعالیٰ ایک جگہ پہ ترجمہ آیا ہے. اچھا بنا لے، اب دیکھ کس کام کے لیے؟ او سلمن، سلم کہتے ہیں سیڑھی کو. سلم کس کو کہتے ہیں؟ سیڑھی سیڑھی دو لفظ نئے آئے ہیں، نفق اور سلم. اور سلم. سلم سلمن فی السماء، یا آسمان کے اندر کوئی سیڑھی لگا دے. اگر تو طاقت رکھتا ہے تو یا اللہ میں کیا کروں، یہ اللہ اور مخلوق کے درمیان فرق یہاں آ گیا. اگر تو طاقت رکھتا ہے کہ تو زمین کے اندر کوئی سرنگ تلاش کر لے یا آسمان کے اندر سیڑھی لگا لے، لگا سکتے ہیں؟ نہیں. نہیں سر. اچھا چلو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اب تمہاری اپنی مرضی ہے نا، کہ تمہارے اوپر بہت بھاری کام لگتا بنتا ہے. فتأتیہ بھی آیا ہوا ہے، تو تأتیہ آنا، تأتیہ بھی کا مطلب ہے لے کر آنا. تأتیہ ہم بھی آیا، تو ان کے پاس کوئی نشانی لے لے آ، لے آ، ٹھیک ہے لے آ. اب یہ مجھے بتائیے کہ یہ الفاظ کیسے ہیں؟ اللہ اور سخت رسول پاک الفاظ صلی ہیں. اللہ علیہ وسلم، بہت سخت استاد ایک الفاظ. شاگرد اب مانیں گے نہیں، میں صرف گزارش یہ کر رہا ہوں سخت ہوں نرم ہوں. استاد جب اپنے بچے سے پیار کرتا ہے تو سخت کے الفاظ کے اندر بھی خدا کی قسم اٹھا کہتا ہوں کہ ایک یہی چیز ہوتی ہے کہ میرا بچہ یہ فرسٹ آ جائے. بالکل بالکل. یقین کریں، زندگی میری گزر گئی ہے، 70 سال میں میری عمر ہونے کو ہے یا ہو گئی ہوگی، لیکن جب بھی پڑھایا ہے، بچے کسی کو کیا ہے، تو ذہن میں کبھی نہیں آیا کہ یہ بچہ فیل ہو جائے. یہ ہوتا ہے کہ اس کو جھڑکا ہے اس وجہ سے کہ میرا یہ بچہ پاس ہو جائے اور اچھے نمبر میں پاس ہو. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ تو تمہاری خواہش تھی. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، ترجمہ کریں جلدی. اور اور اگر اگر چاہے چاہے اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا لَجَمَعَهُمْ، تو ان کو ضرور جمع کرتا تو یقیناً ان کو جمع کر دیتا علی الہدی، ہدایت اپنی ہدایت. یہ اللہ کی مرضی ہے. اللہ کو نہیں چاہیے کہ بھی یہ لوگ ہدایت پا جائیں، اس لیے کہ انہوں نے اتنے جرم کیے ہوئے ہیں کہ اپنے دلوں کو کیا بنا لیا ہوا ہے، زنگ زدہ بنا لیا ہوا ہے، کالا بنا لیا ہوا ہے. لہذا یہ الفاظ جو ہے نا، یہ جب میں نے پڑھے تو میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے. فلا تکونن من الجاہلین، تو جاہلوں میں سے نہ ہو جانا. تم اب ہرگز. اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے، استغفر. کیوں نہیں؟ فلا تکونن من الجاہلین، مطلب یہ ہے اللہ کی رضا جو بھی رضا، اللہ کی رضا جو بھی رضا. ہم نے کرنا ہے کام ہمارے اوپر کوئی بات نہیں کری، اپنی پوری طاقت سے کام کر رہے ہیں. برا لگے کرے تو اللہ تعالیٰ نے اگر یہ بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی ہے تو ہمارے ساتھ سلوک کیا ہوگا اللہ کا، یہ سوچیں. اور یہ ہے کردار سازی. جلدی ذرا کیسر بھائی ترجمہ کریں جہاں تک پہنچتے ہیں، نہیں پہنچیں گے. کان قبر علیہ کا ارادہم، اور اگر ان کا منہ پھیرنا تجھ پر بھاری گزرتا ہے. جی بالکل. فَإِنِ اسْتَطَاعَتْ أَن تَبْتَغِي نَفْقًا فَإِنِ فِي الْأَرْضِ، اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِي نَفْقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ. جی پھر اگر تجھ میں طاقت ہو تو تو زمین میں ایک سرنگ تلاش کر لے یا آسمان میں ایک سیڑھی لگا لے. فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، تو ان کے پاس کوئی نشانی لے آ. وَلَوْ شَاءَ اب نشانی لے اللَّهُ، آؤ گے تو وہ تجھے رسول سمجھ لیں گے،